الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ ماشاء اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ذرا قریب آ جائیں، ہلکے سے تھوڑے سے قریب آ کے بیٹھے. اس کا مائک ذرا ٹھیک کریں بھائی، آواز صاف کریں تھوڑی سی. اس کا ٹیبل وغیرہ ٹھیک کریں، بیس کم کریں، آواز صاف کریں. جو دور کھڑے ہیں میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جو دور کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور جن لوگوں کو ممبر سے یا محفل سے جانا ہو ان سے گزارش ہے جلدی چلے جائیں. بیچ میں سے کوئی جائے گا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو بھی کوئی حاجت ہو یا نہیں بیٹھ سکتے ہوں وہ سب چلے جائیں. اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولیے نا. الحمدللہ. اپنی زندگی میں اس بات کو شامل کریں، آج سے جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو لوگ آج کل حال نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو پھر ہم اس کا مذاق اڑائیں. تو ہنس کے سنتے ہیں، رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں. سب کو پیٹ دکھانے کا نہیں ہوتا، اور شکر ادا کرنے کی نیت کریں. تو یہ جب کوئی پوچھا کرے کیا حال ہے تو کہا کرو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یہ اللہ کا مسئلہ ہے. مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ تو اس کی شان ہے. اس نے کوے کو بھی آواز دی ہے، کوئل کو بھی دی ہے. کوئل کی لوگ رک کے سنتے ہیں، کوے کو اڑا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو سب اللہ کی شان ہے بھائی. کس کو وہ عزت دے، کس پر اپنا فضل کرے. مگر آپ اپنا رونا کسی سے نہ روئیں، اللہ آپ پر بڑا فضل فرمائے گا. کسی کو شکایت نہ کریں، کسی سے نہ کہیں کہ میرا یہ حال ہے. بس اسی رب سے کہیں جو آپ کا کریم ہے، فضل کرنے والا ہے.
جب پریشانی آ جائے تو میاں تلاش نہ کریں، تعویذ تلاش نہ کریں. پریشانی میاں اور تعویذ نہیں چاہتی، پریشانی سجدہ چاہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیا چاہتی بولو؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. لوگوں کو عقل نہیں ہے، تھوڑا سوچا کریں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. عقل بڑی مشکل سے آتی ہے، اور عقل جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے 90 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا تو آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہے، یا پھر آپ کے یہاں کوئی گنہگار نہیں ہے. ورنہ آپ سبحان اللہ بولی نہیں رہے. ذرا زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. جنہیں گناہ معاف کرانے ہوں، شاید پوری دنیا میں شاید مجھ سے زیادہ خراب انسان کوئی ہو. میری یہ تعریف کر رہے تھے. مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ جنتی ہوں یا جہنمی، خبر ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، آپ کی مغفرت کرے. تو گناہگار جو لوگ سمجھتے ہوں کہ ہمارے گناہ ہیں معاف ہو جائیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، یہ جو سبحان اللہ ہے فرماتے ہیں زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا. تھوڑی سی سردی کا احساس آپ لوگ کر رہے ہیں. 90 گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، 90 نیکیاں بھی اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان. اچھا، زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے، یعنی یہ والا حصہ اس والے حصے پہ. حضور فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے آج میرے اوپر ایک ایسا اللہ کا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم عالم شہزادہ اعلیٰ حضرت کچھ بھج کے جنگلوں میں کار سے جا رہے ہیں. کال کا راستہ بھٹک گیا تو لوگوں نے کہا حضور ہم راستہ بھٹک چکے ہیں. فرمایا میں راستہ نہیں بھٹکتا، میری قسمت میں لکھا تھا یہاں آنا. بڑا درد ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا کرے. اور مجھ سے پہلے اس سے پہلے جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہوئی ہوں گی. نعت خوانی بھی آپ نے سن لی ہے ماشاءاللہ. آپ بولنے والے لوگ ہو. ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا. کس نے؟ بولو تو صحیح. جس کو اللہ نے زبان دی ہے ذرا وہ بولے. کس نے؟ آپ پیچھے والے بولو کس نے پکڑا؟ اچھا، بھیڑیے کی غذا تو بکری اکری ہے نا. تو وہ جو تھا نا چرباہا اتنا مزور تھا، اس کے منہ سے چھین لایا. اب بھیڑیا غصے میں آ گیا، چڑھ گیا پہاڑ پر، اور پہاڑ پہ چڑھ کے بولا انسان کی زبان بولنے لگا. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا رزق میرے منہ سے چھین لیا. ارے بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے. اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے یہ کہ بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے ان کو نہیں مان رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو آپ تو ماشاءاللہ. اب وہ جو چرواہا تھا نا حضور کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہنا میں نے ایسے ایسے بھیڑیے کی زبان سے سنا ہے. سرکار نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، اور جو صحابی آتے تھے نا حضور فرماتے تھے اس کو بھی بتاؤ کیا کہہ رہا تھا وہ بھیڑیا. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ سبحان دل لگا کے بولو. ماشاءاللہ. آپ تو سب انسان ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے، یہ موبائل ہاتھوں میں لے کے ہاتھ تھک جائیں گے، ہاتھ نیچے کرو. یہ موبائل والے بنا رہے ہیں، لے لینا بعد میں ان سے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر والے لوگ نہیں بول رہے ہیں، آپ بھی ذرا زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. مائک والے بہت اچھے ہیں. میں 2-3 شعر پڑھ دوں تاکہ آپ سے میں اور زیادہ قریب ہو جاؤں. 11 بج گئے، 1-1.25 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس، اسی میں آپ سے بات کریں گے. ایک کلام میں نے کہا ہے، اس کا مقطع نہیں ہوا ہے، کلام پڑھ دیتا ہوں.
جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. رو رو کر حال دل سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. آقا کو سنانا ہے. پڑھیے رو رو کر حال. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. اب ساری عمر طیبہ. پڑھو ذرا. اب ساری. آپ اوپر مت دیکھو، اوپر والے بیٹھے ہیں، بڑی بات ہے. ہاں ان کو نہ دیکھو، وہ بزرگ لوگ ہیں، میں آپ سب کا خادم ہوں، ان کا بھی خادم. واہ واہ واہ. ویسے حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی تقریر کر رہے تھے تو دو خاموش پیر صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے کمیٹی والوں سے کہا یا تو ان دونوں پیروں کو پیچھے کر دو یا پھر میری تقریر بند کرا دو. کہا کیوں؟ کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے میرا بڑا دل پریشان ہو رہا ہے. تو آپ ذرا زور سے بولو ذرا. بھئی آپ آئے ہو تو زور سے بولو ذرا. سبحان اللہ واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے والا وصیت کر رہا ہے کیا؟ ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا. مجھے قبر میں جاتے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. ایک پیارا سکوچا ہے گنبد وہ سہانا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر، کم کریں، آواز صاف نعرے کریں. رسالت. آواز اس کی ذرا صاف کریں. آپ ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ ہے، آؤ جاؤ. اچھے لوگ ہو، مجھے ادھر دیکھنا پڑے گا. اچھے لوگ ہو، آ جاؤ. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. دیکھو بڑے دھیان سے میری بات سننا. میں بات شروع کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتا ہے نا. کہہ دو بھائی، ہو سکتا ہے کہ نہیں. ابھی ایک 16 سال کا لڑکا مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ مکمل ہونے والا تھا اس کا. جمعے کے دن، یہ جو جمعہ گیا ہے، جمعے کی نماز کی تیاری کر رہا تھا. جمعے کی تیاری. اچانک بے ہوش ہو گیا. ہسپتال لے کر کے گئے تو انتقال ہو گیا. 16 سال کا لڑکا دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا. میں کہتا ہوں میرے دوستو، بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جاتے ہیں، جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. بے شک بے شک. مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے. ذرا دھیان سے سننا بھائی. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آؤ حضور سے پوچھتے ہیں نیک کون ہے. بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں لوگ، ادھر کی ادھر کی.
حضور کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا بڑے نیک ہے، پھر دوسرے دن ذکر ہوا بڑا نیک ہے. حضور نے پوچھا جس کی آپ نیکی کا ذکر کر رہے ہو کیا اس کی محفل میں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کہ حضور موت کا ذکر نہیں ہوتا. فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. بے شک بے شک. مطلب جو موت کو بھول گیا وہ نیک بن ہی نہیں سکتا ہے. لوگ کہکا لگا رہے ہیں مدینے میں بے تکلف ہنسنا، اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں. کہکا لگ رہا ہے، اور جب حضور گزرے تو سرکار نے ان ہنسنے والوں کو دیکھا اور جلال میں فرمایا او ہنسنے والوں تم اس موت کا ذکر کرو جو سارے مزوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے. جو ڈرتے ہیں وہی اللہ کے نیک بندے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمانوں میں سب سے بڑی چیز جو اس وقت کم ہے وہ ہے عشق رسول. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی نہ ہو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور کی محبت جب سے دلوں سے نکلی ہے بیٹے اس کو اے بھیا اس کو ذرا بند کر دو، موبائل سے دھیان لگاؤ میری طرف دیکھو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو. نبی پاک نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے. اتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں، میرا وقت ذرا تھوڑا سا میرا ذہن ڈسٹرب نہ کرو آپ لوگ. تو حضور نے ایک جگہ فراغت حاصل کی. حضور نے وضو کرنا ہے، یعنی باوضو رہنا سنت ہے. ہر وقت باوضو رہنا، باوضو سونا سنت. اللہ کے رسول نے وضو کرنا چاہے مگر حضرت عباس کہتے ہیں 12-13 قدم دور پانی تھا، اس پانی تک پہنچنے سے پہلے سرکار نے تیمم فرمایا. دھیان سے سننا لوگوں، تیمم فرمایا یعنی مٹی سے وضو کر لیا. عرض کی یا رسول اللہ سامنے پانی موجود ہے پھر بھی مٹی سے وضو سمجھ نہیں آیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا او میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا آپ کب مریں گے، مگر میرے نبی اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گناہ کر کے نہ سونا، کیا پتا تم پھر اٹھ نہ سکو. میرے نبی کی تعلیم یہی ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو. میرے دوستوں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو آخری تقریر سن رہا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ کبھی تقریر نہیں سنے گا. یہ آخری نصیحت اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. میری بات پہ دھیان دیجئے. 5 بچے لاہور کے اندر اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، بہترین نمبروں سے پاس ہوئے ہیں. 5 بچے ہیں. او مینجمنٹ کہہ رہا ہے کیا بننا چاہو گے، ہم تم کو پڑھائیں گے. انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، بچے غریب ہیں مگر سمجھدار ہیں تو پہلے لوگوں کو عقل تھی کہ بھئی ان کو ہم پڑھائیں گے. بولو کیا بننا چاہتے ہو، بولو کیا بننا چاہتے ہو. ایک بچے نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں. بولا فیوچر پلاننگ بناؤ، بتاؤ فیوچر پلاننگ اپنی آگے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو. ایک بچہ بولا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ چھوٹا سا خوبصورت رو رہا ہے 5-6 سال کا، وہ سب سے قابل تھا، سب سے ذہین بچہ تھا مگر رونے لگا. ماسٹر آگے بڑھے کہنے لگے بیٹے کیوں روتے ہو، دل تھوڑا نہ کرو، ہم تم کو پڑھائیں گے. ہمیں پتا ہے تم غریب گھر کے ہو، تمہارا باپ کمزور ہے، کیوں روتے ہو، بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، بے جھجک بتاؤ، ہم تم کو پڑھائیں گے. بچہ آگے بڑھ کے بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماسٹر کو حیرت ہوئی بیٹے صحابی رسول، تجھے خبر نہیں وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو، ایمان لائے
ایمان پہ مرے. کہ لگے یہ میری ماں نے تو نہیں بتایا مگر اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں, اور عورتیں اپنے بچوں کو غزلیں اور گانے سنا کے سلاتی ہیں, مگر میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کا ذکر سناتی ہے, کبھی عمر فاروق کی باتیں بتاتی ہے, کبھی عثمان غنی کی باتیں بتاتی ہے, کبھی مولا علی کی باتیں بتاتی ہے, کبھی وہ کہتی ہے کہ بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے, میرے بیٹے بلال کی پیٹھ پہ انگارے رکھے جاتے تھے, مگر پھر بھی بلال حضور کا نام لیتا تھا. میری ماں ماسٹر صاحب یہ بھی کہتی ہے کہ صحابیوں سے حضور بہت محبت کرتے تھے. بچہ رو کے بولا مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے میرے نبی پیار کرنے لگے, میرے سرکار پیار کرنے لگے. ماسٹر رونے لگا, بولا بیٹا تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر تجھے دیکھ کے لگتا ہے آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ. اب یہ تو ماؤں کی کاریگری ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو گالیاں سنائی ہیں, جھگڑے سنائے ہیں, فلمیں دکھا رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں. اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو, بے شک خوبصورت ڈیکوریشن کر لو. آج کل گھر دیکھو, لیٹرین کی ٹائل ہے, یہ باتھ روم کی ہے, یہ لیٹرین کی لیٹرین میں لگے گی, باتھ روم میں لگے گی, یہ کچن والی کچن میں لگے گی, یہ کمرے کی کمرے میں لگے گی, یہ یہاں پر یہ سا والا ڈائننگ ٹیبل, یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ صوفہ ڈالیے, یہاں پہ کم بیڈ ڈالیے, یہاں پہ دیوان ڈالیے, یہاں پہ یہ ڈیزائن, یہاں پہ وہ ڈیزائن. بہترین گھر بن رہے ہیں, خوبصورت گھر بن رہے ہیں. اقبال کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. مطلب عورت سے ہے مکان, مکان گھر کون بناتی ہے؟ عورت, اور عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھو بھائی, بدذوق لوگوں کو جلسے میں نہیں آنا چاہیے. بدذوق کی پہچان بتاؤں, کبھی مسکراتا نہیں ہے. حالانکہ یہ حضور کی عادت ہے, جب ایک دوسرے کو دیکھا کرو تو گھور کے نہ دیکھا کرو, محبت بڑھانی ہے تو مسکرا کے دیکھا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ میرے حضور کی کیا ہے, بولو جلدی بولو, سنت ہے. تو جو لوگ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں مسکرا کے دیکھیں. مجھے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے گھورنے والے لوگوں سے, کیونکہ یہ میرے حضور کی سنت نہیں ہے. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اور سے بولیں سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا, مائیں اگر چاہیں تو بچوں کو, بولو بچوں کو بدل سکتی ہیں, مائیں اگر چاہیں. اچھا دیکھو, پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی نانی تک چیک کرو کہ نانی اگر شریف ہوگی تو اس کی بیٹی شریف ہوگی, بیٹی کے اندر شرافت ہوگی تو نواسی کے اندر بھی. پہلے ایسا ہوتا تھا نہیں, بزرگ بیٹھے ہیں بتاؤ, پہلے چیک کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اب تو نہیں کرتے, اب تو حاجی جی ڈھونڈتے ہیں اپنے لڑکے کا رشتہ مالدار گھر میں, ذرا تھوڑا اچھا جہیز ملے, مالدار جگہ ہونی چاہیے. ایسا حاجی جو لڑکے کے لیے جہیز دیکھتا ہے, مجھے اس حاجی کے حج پہ شک لگتا ہے کہ یہ حج اچ کر کے نہیں آیا, ایسے ہی گھوم گھام کے ٹہل کے آ گیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے حج کا مطلب کیا ہے, ورنہ یہ بدتمیزی نہیں کر رہا ہوتا. آج آپ دیکھیں غریبوں کی بہترین, غریبوں کی نیک بچیاں, قرآن کی پابند بچیاں, پردہ کرنے والی لڑکیاں, نیک شریف, ان کے رشتے نہیں آ رہے. امیروں کی بگڑی ہوئی بے حیا بے غیرت لڑکیاں, ان کے رشتے آ رہے ہیں. دولت نے ساری
برائیوں کو ڈھک دیا، دولت نے ساری برائیوں کو ڈھک دیا۔ مگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا لڑکا ہو اس محفل میں اگر وہ اعلان کرے تو میں اس محفل میں اس کے ہاتھ چوم سکتا ہوں، حالانکہ میں سید ہوں پھر بھی اس کے ہاتھ چوم سکتا ہوں۔ جو لڑکا یہ اعلان کرے کہ میرے ابا میری شادی کرو، وہ کوئی نیک لڑکی دیکھنا، کوئی نبی پاک کی ماننے والی دیکھنا، شریف لڑکی دیکھنا، میرے لیے مالدار نہ دیکھنا، میں بھکاری نہیں ہوں۔ آپ پوچھے کیوں؟ کہ مجھے میرے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہ کون سا شعر؟ کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آج لڑکیاں بیٹھی ہیں، غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی ہیں، امیروں کی لڑکیوں کی شادی ہوئی جا رہی ہے، غریبوں کی بچیاں پریشان ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا دین دیکھ کے شادی کرو۔ سبحان اللہ، خوبصورتی نظر انداز کر دو، دولت نظر انداز کر دو، دینداری پسند کرو۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ کیا پسند کرو؟ بولو۔ کسی نیک، اچھا نیک ماں کو دیکھو، پہلے لوگ چیک کرتے تھے، ٹٹولتے تھے، یہاں اس کا گھر ہے، اب اس کے ننسال دوسرے ضلع میں ہے، وہاں بھیجتے تھے چیک کرو بھئی نانی کے اعمال کیسے ہیں، نانی ٹھیک ہوگی تو پھر اس کی بیٹی کے اندر بھی وہی باتیں آئیں گی۔ اس کا مطلب صاف ہے، اسلام بھی کہتا ہے نانی ضرور دیکھو، کیونکہ اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہلکا سا ٹریبل بڑھاؤ مائک والے بھائی، اس کا ایکو کم کر کے ٹریبل بڑھاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز صاف کرو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ مطلب عورتیں نیک ہیں تو بچے نیک ہے، مائیں نیک ہیں تو بچے، عورتیں بگڑ گئیں تو بچے بگڑیں گے۔ اب جو عورتیں اپنے بچوں کو فلمیں دکھا رہی ہیں، اپنی لڑکیوں کو فلمیں دکھا دکھا کے جوان کر رہی ہیں، بڑے ہو کے ان کا نام روشن نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں یاد رکھیں، ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء، حفاظ، قراء، مولانا، یہ سب اپنی ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں، اکثر 99%۔ جی جی جی، ہوتے کوئی ایک ذلیل ہوگا تو اس کا کیا ذکر کرنا ہے، مگر اکثر ہوتے ہیں۔ جی جی جی، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ امام غزالی فرماتے ہیں جب بچہ تمہارا بولنا شروع ہو، کیا بولو؟ یعنی 1 سوا سال کا بچہ بولتا ہے نا، ہلکے ہلکے ایک لفظ کہتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے تو کہتے ہیں گود میں لینا، تجربہ کرنا، میں نے تجربہ کیا ہے، آپ کر لینا، میں نے اپنے بچوں پہ کر رکھا ہے، گود میں لینا، اور اس سے بچے سے کہنا اللہ 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 اللہ، بچہ اللہ کہے گا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہو اللہ، وہ کہہ رہے ابا، اب آپ کہہ رہے اللہ 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 اللہ، اب وہ کہہ رہے ابا ابا ابا، کس نے سکھایا؟ وہ کہہ رہے اللہ، وہ کہہ رہے ابا۔ اللہ کی نعمتوں کی آواز آئی ہو انسان، تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مطلب پہلے کی عورتوں نے معاشروں کو بدلا تھا۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، 2 بیویاں تھیں ان کے، 1000 بیگھہ زمین، بالکل چودھری دنیا دار انسان، 1-2 بیویاں تھی، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک ملی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری ٹھیک ملی، کیوں؟ چونکہ نمازی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ، اس کا باپ نمازی، ماں نمازی، موت آ رہی ہے، عورتوں کو نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، غیبت کرتی رہیں گی، ایک گڑیا ہے، 2 گھر برباد کرے بیٹھی ہے،
ایک ہی بڑھیا ہے، اور بعد میں کہتی میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، حالانکہ سب کچھ اسی کا کرا دھرا ہے بدبخت کا، اسی منحوس بڑھیا نے کیا ہے۔ ادھر لڑکے کی شادی ہو گئی تو لڑکی کو چین سے نہیں رہنے دے رہی ہے، تیرے گھر کیا پکا ہے، کیا پکا تھا، شام کیا بنا تھا، کون کون آیا تھا۔ ادھر اس کی زندگی برباد کر رہی ہے داماد کی، اور ادھر بہو کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ بولو بات صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس گھر میں وہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرے جا رہی ہے، اپنی بہو کو نظر انداز کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے بری نظر سے، وہ دور چلی گئی، لڑکی اس سے دل لگائے بیٹھی ہے، اس سے پوچھ رہی ہے یہ کرو وہ کرو، اکیلی بڑھیا رے تو مرنے والی تھی، پیر تیرے قبر میں لٹکے تھے، تجھے تو کوئی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، یہ خرافاتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر تو اس کو سمجھی نہیں، تو بے غیرت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میاں بیویوں میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اب وہ چاہے بہن ہو بھائی ہو، ادھر کا ہو ادھر کا ہو، کوئی بھی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب یہ لگاتار فون پہ بات کر رہی ہے اس سے، اس بڑھیا کو سمجھاؤ، ارے تیری بیماری میں یہ تیری بہو کام آئے گی، لڑکی نہیں آئے گی، آنا بھی چاہے گی پھر بھی نہیں آئے گی، یہی تیری جیسی بھی بہو ہے یہی کام کرے گی، تو دماغ سے کام لے، عقل مند کیوں نہیں بن رہی ہے، بے وقوف بن کے گھر کیوں اجاڑ رہی ہے؟ تجھے سمجھنا چاہیے میرے حساب سے جتنی ساسیں ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے، جتنی اپنی بہووں بیٹیوں سے پیار کرتی ہے اس سے آدھا پیار اپنی بہووں سے کرو، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکتیں برکتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب لوگوں کا دل لگ رہا ہے ختم کر دوں تقریر تھوڑی دیر میں، جلدی بولو، اور بولو ختم کر دوں، جلدی بولو، ماشاءاللہ دل لگا کے بولو۔ تو کس کون سی شادی کی اس نے؟ تیسری بیوی اسے، جلدی بولو، ٹھیک مل گئی، ٹھیک کیوں؟ نمازی تھی، مگر ایسی نمازی نہیں تھی جو اپنے آپ نماز پڑھے تو دوسروں کو حقیر سمجھے، بیکار سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے تانے وانے نہیں دیے، اس نے دماغ لگا کے دیکھا یہاں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ چودھری نماز پڑھے، نہ 100 نوکر ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھے، بچے نماز نہیں پڑھے، بیویاں نماز نہیں پڑھے، کوئی سارے بے نمازی۔ اب نمازی آدمی کا دل تو گھٹ جائے گا نا، اس کا دل گھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، شریف تھی، باپ بھی شریف، وہ بھی شریف، ماں بھی شریف، انہیں کیسے بدلنا ہے اس کو ترکیب سوچی۔ دیکھو کتنی بہترین ترکیب اس نے لگائی۔ اس نے کہا چودھری کے لیے دودھ لے کے کون جاتا ہے؟ نوکر نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، کہا میں لے کے جاؤں گی دودھ شام کو دودھ، نوکر سے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے۔ نوکر کی کتنی حیثیت ہوتی ہے، نوکر ہٹ گیا، دودھ لے کے گئی، اچھے سے بادام شادام لگا کے اس کے اندر چھوارے ڈال کے اور دودھ اٹھا کے بالکل سرخ کر کے لے گئی۔ گھٹ ڈالنے کے بعد چودھری نے کہا ارے تم کیوں آئی ہو؟ میرے تو نوکر ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، وہ تو کبھی دودھ لے کر کے نہیں آئی۔ کہنے لگی حضور میرا زیادہ حق ہے آپ کی خدمت کرنے کا، بات یہ ہے حضور میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کی خدمت میرے اوپر ضروری ہے، لیجئے، میرا حق کیوں چھینتے ہیں آپ، لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ پی لیا، کہا ذرا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ دباتی تھی، اپنے اماں کے، اپنے ابا کے، اب چونکہ آپ میرے سرتاج ہیں اب آپ کے پاؤں دباؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا پاؤں ٹھیک ٹھاک دبانا بھی جانتی تھی، کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس نے دبانا شروع کیا، دباتے نا چودھری کو آنے لگی نیند، اور جب وہ سونے لگا خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے جا رہی ہوں، مگر اگر اجازت دو تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا طریقہ ہے بولو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک تو چودھری، بھائی اس کا ایک تھوڑا سا اس کا ٹریبل بڑھاؤ میرے بھائی، تھوڑی آواز بڑھا۔ ایک تو چودھری اور دوسرا مرد، دو تو گھمنڈ کی اس کے اندر علامہ۔ مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں، کہیں نہیں دکھائیں گے تو گھر جا کے دکھا دیں گے، 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا، گھر میں جا کے کہے گا پانی لاؤ 1 گلاس، ارے تو یار 4 آدمیوں کو پریشان کر رہا ہے، خود ہی جا کے پی لینا پانی، 2 قدم دور پانی، مگر جہاں چلتی ہے آدمی وہاں چلاتا ضرور ہے۔ اس نے کہا چودھری اگر اجازت دو تو فجر میں اٹھاؤں۔ اس نے دیکھا بھاگ یہاں سے، ڈانٹ دیا، مجھے سمجھانے آئی ہے، بات بھاگ یہاں سے، الٹی بات کرتی ہے، چلی گئی عورت۔ مگر میاں اللہ والی تھی، اس کا دل ٹوٹا ضرور، مگر اللہ والوں کا دل ٹوٹ کے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو نہیں آؤں گی، کل کو بھی دودھ لے کر کے آئی،
آئی. چودھری بولا پھر لے آئی, پھر تو وہی بات کرے گی, پھر تو وہی کام کرے گی. کہنے لگی نہیں چودھری صاحب آپ دودھ تو پیجئے. کہ نماز کے لیے کہے گی, کہ میں دیکھوں گی, آپ فی الحال دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا اور پھر اس کے بعد پاؤں بھی یاد تھے, کچھے دبا کے گئی تھی, پاؤں دبانے لگی. دباتے 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 چودھری کو پھر خدراٹے شروع ہوئے. پھر جب چودھری سونے لگا تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ تو جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, میں بھی جا رہی ہوں, رات کا وقت ہے سارے, میں بھی سونے جا رہی ہوں. اگر برا نہ مانو, غصہ نہ کرو تو فجر میں اٹھاؤں. ایسی لات ماری, اوپر سے نیچے گری, پتھر میں منہ لگا. اچانک لات, منہ پھٹ گیا, منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے. اللہ اکبر اللہ. بھائی تقریر کرنے دو گے یا نہ کریں؟ آپ کی مرضی ہے. کو تو چائے پلا لو, میں تقریر روک دیتا ہوں. چائے میں جتنی بیماریاں ہیں نا, اسے چھوڑ کے دیکھو ایک بار. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے. بیٹھو آرام سے. انسان کس وقت کیا کرنا چاہیے سمجھ نہیں پاتا انسان. اس نے اس کے اب کے مجھے کسی نے ڈسٹرب کیا, میں بغیر تقریر کرے چلا جاؤں گا. ایسے پہلے بتا رہا ہوں, بیٹھ کے سنو آرام سے, میری بات سن لو. ایسے کرو گے تو نہ تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں, نہ آپ سن کے ٹھیک ہو سکتا ہے. آدمی بڑی دیر محنت کرتا ہے, ایک آدمی آ کے سب ختم کر دیتا ہے اسے. لوگوں کو شعور ہی کوئی نہیں. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے تو ایک چیل نے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. ادھر سے جاتی تھی بولتی بھی, ادھر سے بھی جاتی تھی بولتی بھی. تو غوث پاک کو جلال آ گیا. آپ نے چیل کی طرف دیکھا, 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. اور اس کے بعد آپ نے تقریر کے بعد اسے اٹھایا, زندہ کیا, اور اخبار اور خیر میں لکھا ہے آواز دی, اٹھ جا. چیل اٹھ گئی. فرمایا سن, میرا نام عبد القادر ہے, آج کے بعد ادھر سے اڑے تو آواز مت کرنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بے شک. اب غوث پاک سے بھی کوئی کہے کہ یار ایسی بات کیوں کر رہے تھے, وہ اس وجہ سے کہ چیزوں کا اثر تب ہوتا ہے جب بندہ دھیان سے سنتا ہے, ورنہ وہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اب میری بات سنیں. اس نے اس کے لات ماری, گر گئی زمین پر, منہ پھٹ گیا بیچاری کا. ایک لفظ بھی نہیں بولا, منہ سے خون گر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ بھی نہیں بولا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی تھی, تم مجھے مار رہے ہو, کیسی بدتمیزی کر رہے ہو. ایک لفظ نہیں بولا. اس کی ماں کتنی نیک ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی تربیت دی ہے. اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کو تربیت دی ہے. اتنی نیک عورت چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا, آتی رہی, گالیاں بھی کھاتی رہی, پٹتی بھی رہی, تکلیف میں بھی رہی. کچھ دنوں کے بعد چودھری کے دل میں ایک دن رحم آیا, بولا روز مارتا ہوں, گالی دیتا ہوں, پٹتی ہے, ایک ہی بات کیوں کہتی ہے, کیا لالچ ہے تجھے, کیا بات ہے. کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا, اگر اس کو نماز نہیں پڑھتا ہے, سجدہ جو نہیں کرتا ہے, وہ سنیں نبی پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی, اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اے چودھری, یہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا, شداد کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا. بس اسی لالچ میں آتی ہوں کہ چودھری تو نماز اگر نہیں پڑھے گا تو میری آنے والی نسلیں بھی بے نمازی ہو جائیں گی اور وہ جہنمی ہو جائیں گی. مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے, اسی وجہ سے تیری گالی بھی کھاتی ہوں, پٹتی بھی ہوں, اور کوئی لالچ نہیں. چودھری اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. وہ لڑکی عورت جو ہے نا جب یہ بات کر رہی تھی تو چودھری کے دل میں رحم آیا, بولا صبح تم مجھے مت اٹھانا, میں تجھے صبح فجر میں اٹھاؤں گا. صبح فجر میں چودھری نے بی بی کو اٹھایا, اس کا دل خوش ہو گیا. چودھری نے وضو کیا, عورت نے بھی وضو کیا. جب چودھری سجدے میں گیا نا تو عورت مومنہ تھی, پھوٹ کے سجدے میں جا کے روئی, کہنے لگی
مالک میں کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں خطا بہت کرتی ہوں تیری بندی، مگر مالک تو بہترین جانتا ہے، تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو خبر ہے میں کتنی پٹی ہوں، کتنی میں نے گالیاں کھائی ہیں، کتنے دھکے کھائے ہیں، تب یہ یہاں تک آیا ہے۔ مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا میرا کام ہے۔ مالک میں کمزور عورت ہوں، بڑی مشکل سے سجدے میں آیا ہے، ایسے قبول کر لے میرے رب۔ اللہ کا فضل کرم ہوا کہ چودھری کا اللہ نے ایسا دل بدلا، ایسا بدلا کہ پھر اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، وہ نماز کا پابند ہو گیا۔ اس نے ایک مسجد بڑی سی بنوائی جو آج بھی بنی ہوئی ہے، اس کے گھر کے قریب میں، اس کی حویلی کے قریب میں 100 نوکر اس کے نمازی بن گئے، اس کی بیوی بچے سب نمازی ہو گئے، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی۔ اور لوگوں سنو، ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل دیا۔ اور سنو، جب ان دونوں کے درمیان میں بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بقول حضور مفتی اعظم وہ اپنے وقت کا قطب الامجاد تھا، اس کا نام سلطان محمد باہو تھا۔ اس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ جب ماں باپ نمازی بنے تو بیٹا سلطان باہو بنتا ہے، جب ماں باپ نمازی ہوتے ہیں تو بیٹا سید سالار مسعود غازی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹا علاء الدین کلیری بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا معین الدین اجمیری بن کے پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نمازی بنے تو بیٹا عبد القادر جیلانی بن کے پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں باپ سجدے کرنے والے ہوں تو بیٹا سجدے میں سر کٹا کے کہتا ہے اے میری ماں فاطمہ آج سجدہ کربلا میں کیا ہے، کل قیامت کے دن حسین سر کو اٹھائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں گئی وہ میری بیٹیاں جو قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنا بھول گئی، قرآن گھروں سے نکل گیا، نماز گھروں سے نکل گئی، میاں کے تعویذ سے ریڈی میڈ دین خرید رہے ہیں لوگ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ عورت قرآن پڑھے گی، نہ نماز پڑھے گی، نہ کچھ کرے گی، پریشانی آئی تو چلو میاں کے پاس، چلو فلاں درگاہ پر، چلو فلاں میاں کے پاس۔ سنو، تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب ان کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نبی کی بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ اب تو میاں حالات اس طرح کے ہیں، ایسے ایسے جادوگر پھر رہے ہیں۔ کہاں چلے بھائی؟ اے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ۔ کہہ رہے ہیں بہت دور جائیں گے، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا بہت دور کہتے کسے ہیں۔ ہاں اس کو یہ خبر نہیں ہوگا بہت دور کس کو کہتے ہیں، کہ کتنی دور کے بعد آدمی مسافر بن جاتا ہے۔ تو جو ہے کہ مگر چونکہ جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، ان کا دل تقریروں میں لگتا نہیں۔ یہاں وہی بیٹھتے ہیں جن کے دلوں میں حضور سے محبت ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ تو فلم پوری دیکھے گا، ڈرامہ پورا دیکھے گا، مگر یہ نہیں کرے گا۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں کو دیکھو، بوڑھے بوڑھوں کو دیکھو، موبائلوں میں گندی تصویریں۔ اب تو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہی سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں، میرا ہی وقت ہے، میرا ہی موبائل ہے، میری انگلیاں ہیں۔ عورتیں الگ موبائلوں میں لگ گئی، مرد الگ موبائلوں میں لگ گئے، کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا۔ موبائل ایک بیماری بن گئی، چار آپس میں ملے، چار دوست، مگر بات نہیں کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ وہ ادھر فیس بک میں لگا ہے، میں اللہ کا شکر ہے فیس بک نہیں چلاتا،
بچتا ہوں, انسٹاگرام نہیں چلاتا. کیوں؟ میں سانپ کا منتر نہیں جانتا, تو میں سانپ کو پالتا بھی نہیں ہوں, میں اس سے بچ نہیں سکتا ہوں, اس وجہ سے اس کو چلاتا بھی نہیں. آج لوگ بڑے دیندار بنتے ہیں, وہ فیس بک پہ دیکھو عالمہ فلاں, انسٹاگرام پر فیس بک پر لے عالمہ, جاہل ہوتی تو بہتر ہوتا ایسی عالمہ سے جو اپنی بدتمیزی کے لیے تو انسٹاگرام پہ آ گئی, تو فیس بک پہ آ گئی, تو یہاں پر آ گئی. اور میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, کیا سمجھتے ہو آپ لوگ کہ اللہ آپ سے مجھ سے غافل ہے؟ نوجوانوں, راتوں کو فلمیں دیکھنے والوں, ڈرامے دیکھنے والوں, یہ مت سمجھنا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. علام الغیوب ہے, وہ سمیع بصیر ہے, علیم الخبیر ہے, کسی سے غافل نہیں. وہ راتوں کو موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ راتوں میں موبائل پہ قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں غیر محرم لڑکے سے اپنی ویڈیو کال کرتے وقت بدتمیزی کرنے والی لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ رات میں اپنے رب کے سامنے رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. بولو یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں, یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, نہ یہ میری آنکھیں ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. اور یہ جب آپ کے خلاف بولیں گی تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ بولو اس وقت میں کیا کرو گے جب یہ آنکھیں آپ کے خلاف بولیں گی؟ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, بولو اس وقت میں کسے لے کر کے آؤ گے؟ کون تمہاری گواہی دے گا؟ بولو. آنکھیں کہیں گی مالک تو نے بنایا تو تھا اس وجہ سے آنکھیں دی تھی کہ یہ تیرا دیدار کرے مالک, مگر اس نے گندی چیزیں دکھوائیں, گندی فلمیں دکھوائیں, مجھے گندہ کر دیا, تجھے دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا. بتاؤ یہ آنکھوں سے دیکھنا, یہ آنکھوں کا کیا زنا نہیں ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ آنکھوں کا زنا. زبان سے بات کرنا کسی غیر عورت سے زبان کا زنا. سنو, یہ بدتمیزی سے بات کرنا زبان کا زنا. کوئی یہ نہ سمجھے میرا بھائی, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. 4 لڑکے تیز گاڑی چلا رہے ہیں راجستھان میں, نوجوان ہیں, سب کی عمریں 25 سے کم ہے, تیز جوانی کا عالم ہے, 120 کی رفتار پہ گاڑی چل رہی ہے. 4 لڑکے ہیں, چلتے 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 گاڑی ڈانس ہو رہا ہے. اندر ایک LED لگی ہوئی ہے, بڑا سا ایک LED, اور ادھر دیکھ رہے ہیں, اندر جو ہے نا فلم چل رہی ہے, اور وہ اسی میں چل رہے ہیں, اسی میں بے ہوش ہے, مدہوش ہے, مدہوشی میں, جوانی کے نشے میں گاڑی تیز چلا رہے ہیں. اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہوئی, چاروں مر گئے, ایک ساتھ مر گئے, چاروں کی موت ہو گئی, موقع پر مر گئے, آن دا اسپاٹ مر گئے. اب 4 مائیں انتظار کر رہی ہیں, میرا بیٹا آئے گا, میرا بیٹے کی لاش نہیں آئی. پورا دن ہو گیا, مائیں بھی روتی رہیں, بہنیں بھی روتی رہیں, مگر لاشیں نہیں آئیں. کب آئیں گی لاشیں؟ بتاؤ کب آئیں گی؟ کب؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ بڑی بھیڑ ہے جنازوں کی. اللہ اکبر. مردہ گھر میں زیادہ لاشیں پڑی ہیں, آج چیرنے کا وقت کم ہے, کل چریں گے, کل. آج لاشیں نہیں چریں گے. کوئی کسی کو کب تک روئے؟ سب نے رونا بند کر دیا. پوری رات وہ لائن میں لگے رہے. مرنے کے بعد جو جیتے جی 10 منٹ لائن میں نہیں لگتے تھے. اس کے بعد میرے بھائیوں, کس دنیا سے دل لگایا ہے. میرا دل جب زیادہ سخت ہونے لگتا ہے, تقریر میں کام نہیں کرتا, تو میں کہاں جاتا ہوں؟ میں جاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہاؤس, وہاں دیکھتا ہوں پڑے ہیں مردے. میں جاتا ہوں قبروں میں, قبرستان, وہاں جا کے اپنے دل کو ٹھیک کرتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں نفس کی ہر بیماری کا علاج موت ہے. موت کا ذکر نفس کی ہر بیماری کا علاج کرتا ہے. یہاں سے ایسے کاٹتے ہیں, پہلے چھینی ہتھوڑی سے کاٹتے تھے وہ, اب ایسا نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس گلنڈر ہے, مشین, اس سے پورا یہ بھیجا اتار دیتے ہیں پورا. اس کے بعد یہاں سے چیرتے ہیں, یہ پورا چیر دیا, یہ پورا چیرا, چر سے پورا چیر دیا. اور پھر جو بھی چیز نکالنا ہوتا ہے وہ نکال کے جو بھی چیک اپ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد موٹا سا سوئی ہوتی ہے, اس سے پھر وہ اس میں اسٹک لگاتے ہیں, ایسے کر کے کٹ کٹ جہاں سے بھی لگانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک 17 سال کے جوان کو, ایک 19 سال, دونوں, ایک کا نام محمد ساجد, ایک کا نام میرے دماغ میں نہیں, 2 میرے پڑوسی بچے تھے, دونوں کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے. میں نے اس ایک ہی ماں کے 2 بیٹوں کو غسل دیا. میں نے دیکھا ان کے جسم پہ انہوں نے ایسے سیا تھا, کہیں سے سلا تھا کہیں سے نہیں, پورا جسم ایسے کر کے پھاڑ دیتے ہیں, چیر دیتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا, تمہارے گاؤں میں کتنوں کے غسل ہوئے ہیں,
تم نے دیکھا ہے غسل دینے والا بولتا ہے؟ نہیں، نبی فرماتے ہیں بولتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اس کی آواز سنواتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ۔ وہ کہتا ہے اے میرے غسل پہ ہاتھ رکھنے والے، حرام سے ذرا نرمی کر، میرے جنازے لے جانے والے ذرا نرمی کر، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ نوجوانوں، جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے پوسٹ مارٹم میں کیسا درد ہوتا ہوگا؟ دعا کرو۔ اے میری بہنوں، ننگی بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں عورتیں، ان کا لوگ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جن عورتوں نے خودکشی کی یا جو اس طرح کی موت مری، او پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، دعا کرو یا اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا۔ وہ ڈال کے قبر میں کتنوں کو آ گئے۔ میں نے اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی، 11 سال کا تھا میں، کتنوں نے گروٹ ڈال رہے، اوپر سے مٹی ڈال کے جب چلتے ہیں، نبی فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری وجہ سے سب کچھ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے عزیزوں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں اگر اس کی بات مردے کی زندہ سن لیں تو اپنی زندگی پر روئیں گے، اس مردے پر نہیں روئیں گے، اس مردے پر نہیں روئیں گے۔ او میرے دوستو، او میرے بھائیوں، میں اور آپ بالکل مرنے کے نزدیک ہیں۔ ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے سرکار جنگ جیت جائیں۔ اس کا باپ جنگ میں ہے، اس کا بھائی جنگ میں ہے، مگر وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے میرا باپ بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، وہ یہی دعا کر رہی ہے میرے نبی جنگ جیت جائے۔ ایک آدمی ایک عورت آئی آ کے بولی حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، باپ کا درد وہ جانتا ہے جس نے باپ کی موت کی خبر سنی۔ نوجوانوں کو کیا پتا باپ کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، جب تک چھت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جب چھت گر جائے پانی آتا ہے تو لگتا ہے یار وہ چھت کتنی اچھی تھی۔ باپ جب تک رہتا ہے لوگ احساس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یار میرے باپ کو 25 سال ہوئے ہیں، نہ میری ماں ہے اب دوستو، نہ میرا باپ ہے۔ تم سب سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں اس محفل میں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو راضی کر کے، نبی نے فرمایا تمہاری جنت اور جہنم ہے، تم نے ان کو راضی کر لیا تو تم جنتی ہو، ان کو ناراض کر دیا تو جہنمی ہو۔ یاد رکھو اپنے ماں باپ کو خوش کرو، ان کا خیال رکھو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ بات بڑا درد ہے، یہ ہندوستان کا بڑا المیہ ہے۔ یہاں ماں باپ مرنے کے بعد ہم ڈھونگ دکھاتے ہیں، مر گئے تو یہ باتا، یہ فاتحہ، وہ فاتحہ، دنیا بھر کی چیزیں۔ جیتے جی باپ سے بات تک نہیں کی، باپ بیچارہ پریشان رہا، بیٹے نے اس کو ذلیل کیا اور ماں کو مار دیا، اس کو ٹینشنیں دی، بی بی کے سامنے ذلیل کیا، مر گئی تو قبر پہ جا کے رو رہا ہے۔ پھر ٹھنڈی مٹی سے کیا رونے کا فائدہ ہے؟ یاد رکھو جس گھر میں ماں باپ ہوں وہ گھر ٹوٹا ہوا بھی ہو پھر بھی وہ گھر بالکل خوبصورت لگتا ہے۔ کچا مکان میں ماں باپ بیٹھے ہوں وہ کمرہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، جنت کی طرح لگتا ہے جس میں ماں باپ بیٹھے ہوں۔ اور مجھے بتاؤ پھر وہ گھر کتنا ایسا بھیانک لگتا ہے جس میں ماں باپ نہ ہو، چاہے خوبصورت گھر ہو، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا عاشق علی رضوی صاحب آئے، آپ کہیں گے وہ عاشق رسول نہیں، ایمان پہ کوئی فرق نہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے تقریر کی وہ عاشق رسول نہیں ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، مگر ایمان پہ کوئی، مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں آپ نے ذرا سا سوچ بھی لیا ایمان پہ فرق پڑے گا۔ اس کا نام سیدنا اویس کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، ماشاءاللہ۔ اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، بولو دیکھا کبھی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے مدینہ کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، مینار کیسی ہے، حضور کا دالان کیسا ہے۔ مگر اویس یہ نہیں، سب نہیں پوچھتے، اویس یہ پوچھتے ہیں جب کوئی مدینے سے آتا ہے دن میں بکری چراتے ہیں، ماں کو فالج ہے، فالج کا اثر ہے، ماں کے پاس سے نہیں جاتے، جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو رونے لگتے ہیں اویس اور پوچھتے ہیں مدینے سے آنے والے ذرا بتا تو صحیح میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، بتا وہ حسن تمام کیسا ہے۔
اور ماں نے ایک دن کہا بہت پیار کرتا ہے تو اپنے نبی سے؟ اللہ اکبر. تو کوئی جواب نہیں دیا, محبت خاموش کر دیتی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں پھر ماں نے کہا میرے لال کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ رو پڑے. ماں نہیں جاؤں گا. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کا خیال رکھے, جہاد میں نہ جائے. اللہ اکبر. میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نہیں جاؤں گا ماں, نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹے 3 پہر کی اجازت ہے, جا چلا جا, مگر اس کے بعد آ جانا, مجھے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے, جا چلا جا. چلے گئے مدینے کی طرف. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ اللہ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. مدینے کی طرف چلے, پہنچ گئے مدینے والے کے پاس. مدینے کے میرے آقا کے گھر کے پاس داتا لاہوری لکھتے ہیں آواز دی کہ نبی پاک تشریف رکھتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میں چرواہا ہوں, بکری چراتا ہوں, حضور سے ملنے آیا ہوں. میرا نام اویس ہے. کیا سرکار ہیں؟ میری حضور سے ملاقات کرا دیجئے, میرے پاس وقت کم ہے. اندر سے آواز آئی حضور تو نہیں ہیں, صبح آئیں گے, مسافر ٹھہر جاؤ, صبح کو مل کے صحابی بن کے چلے جانا, صحابی بن کے چلے جانا. وہ رونے لگے اویس, کیسی حسرتوں نے دم توڑا ہے. سسکنے لگے. اما عائشہ نے کہا کیوں روتے ہو؟ آواز آئی اس وجہ سے کہ میری ماں بیمار ہے, میں رک نہیں سکتا ہوں. نبی آئیں تو کہہ دینا میرا سلام, اور کہہ دینا اویس نام کا آدمی آیا تھا, بکری چرانے والا. یار 8 دن میں مدینے سے بندہ واپس آتا ہے, روتا ہوا آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ اکبر. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے. اویس واپس تو آ گئے. میرے نبی صبح کو گئے گھر کے باہر اندر داخل ہوئے, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, کون آیا تھا میرے گھر میں, بتاؤ عائشہ کون میرے دروازے پہ بڑا نور ہے, بڑی خوشبو پھیلی بھی ہے, کون آیا تھا؟ کہ حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا, بکری کا چرانے والا. اس کے کپڑوں پہ پیمد لگے تھے, کہہ کے گیا ہے ماں کا فرما بردار تھا, میری ماں بیمار نہ ہوتی تو رک جاتا. نبی آئے تو میرے لیے دعا کرا دینا سرکار سے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا ذرا ممبر لگاؤ. میرے صحابہ ممبر لگایا گیا. فرمایا صحابہ میرا ایک عاشق ہے, اس کا نام اویس ہے, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. سنو علی تم اس سے دعا کرانا, اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. عمر تم اس سے دعا کرانا, قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس, اویس ٹھہر جائے گا. کہے گا اللہ فرمائے گا, حکم فرمائے گا ادھر جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کی امت کے, ان کو جنتی بنا, ان کو تو اشارہ کر, وہ اشارہ کرے گا, ایک اشارے سے جہنمی جنتی بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی خدمت کا. او ادھر ادھر جانے والوں, او مزاروں پہ, او پیروں کے پاس جانے والوں, بتاؤ آمنہ کے لال سے بڑا کون پیر ہے دنیا میں؟ نبی کی طرح کوئی پیر نہیں, خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی طرح کوئی مرید نہیں. تم ادھر ادھر کیوں دوڑتے ہو؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کون سے پیر کی دعا قبول ہوتی ہے تو میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, نہ میں منع کروں گا نہ میں یہ کہوں گا قبول ہو جائے گی, مگر آپ خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لیا کرو, ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں کی لیا کرو. ماں باپ اس دن تھوڑی مرتا ہے, بوڑھا اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے, بوڑھا تو اس دن مرتا ہے جب اس کا بیٹا اس سے تیز آواز سے بول کے کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. بے شک بے شک. یاد رکھو یہ بوڑھے پھر ملیں گے نہیں, ماں باپ چلے جائے تو خواب میں بھی نظر نہیں آتے. وہ کیا زندگی ہے جس میں ماں باپ نہ ہو. قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا, ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے. ماں زندہ ہے اس کے پاؤں دباؤ, باپ زندہ ہے اس کی خدمت کر لو. وہ عورت کہہ رہی ہے تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا, 3 شہادتیں ہوئی ہیں, ایک عورت ہے, کوئی روئی نہیں,
آنسو گرے، باپ کی موت کی خبر سن کے کانپ گئی، مگر برقع اوڑھ کے اپنا جو اس کا پردہ تھا کر کے نکلی۔ عورتیں کہنے لگی چلو دیکھو باپ کے جنازے پہ جا کے لپٹے گی۔ نہیں نہیں نہیں، بیٹے کو دیکھے گی۔ کسی نے کہا نہیں نہیں نہیں، آج عورتیں روتی ہیں ان کو خبر ہی نہیں کون سا دوپٹہ میرا کہاں گیا، کون میں رو رہی ہوں، کون غیر میرا مارا ہے۔ وہ سوچتے نہ آنے والوں کو تمیز ہے، جاہلوں کو موت ہوئی ہے تو کوئی دروازہ کھل گیا، شریعت ختم ہو گئی، کوئی بھی گھسا چلا آتا ہے ایسے ہی موت والے گھر میں، یہ بھی نہیں کہتا بے جاہل ہو تم۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بنا اجازت تمہارے گھر میں آئے تم پتھر مار دو، اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے کوئی بات نہیں، اس کا جرم بڑا ہے، آ جائے آنے دو۔ سنو یہ کہا کر، یہ سنو عورتیں روتی ہیں، میری بہن اس رونے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو روئی کیا فائدہ ہوا، کچھ نہیں۔ فائدہ کیا ہوتا معلوم ہے، آنسوؤں کی قیمت سمجھو، سب کو آنسو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس آنسوؤں کی قدردان اللہ ہے۔ تو سجدے میں جاتی، باپ کا جنازہ باہر پڑا ہوتا، سجدے میں جا کے کہتی مالک میرا باپ تو مر گیا مگر میں آنسو والا سجدہ کر رہی ہوں، میرے باپ کو بخش دے۔ میرا ایمان کہتا ہے تیرا باپ قبر میں بعد میں جاتا، اللہ اس کی بخشش پہلے کر دیتا، مگر تو اس کو سمجھی نہیں، تو ادھر گئی تو ادھر گئی۔ وہ عورت چل رہی ہے، عورتیں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، نہیں نہیں بھائی کے جنازے پہ جائے گی بیٹے کے، مگر وہ مدینے کی خاتون تھی، حضور کی صحابیہ تھی، نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی، وہ ادھر گئی جدھر میرے نبی کریم تھے، جدھر میرے آقا تھے، حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے اس کو دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھ کے بولی حضور پورے میدان میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں آپ کو دیکھ لیا، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ۔ پھر جب گئی تو دیکھو 3 لاشیں پڑی ہیں، مگر جنازے پہ گئی ہے تو بالکل پردے میں ہے۔ کسی نے کہا باپ مر گیا، شباب بھائی شہید ہو گیا، سب شہید ہو گئے، پردہ تیرا آج بھی سلامت ہے۔ کہنے لگے باپ کو موت آئی ہے، کوئی ابھی میری میرے اسلام تو میرا زندہ ہے نا، میرا دین تو ابھی زندہ ہے نا، آج کہاں ہیں عورتیں، میں ان کو بتاتا، ان سے پوچھتا جو بے پردہ رہتی ہیں، جن کو جسموں پہ فٹنگ کے لباس آ گئے، کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ عورتیں اس کو سوچتی نہیں کبھی کہ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لاتا ہے، شریعت کہتی ہے یہاں تک ہاتھ لایا، عورت جب نماز پڑھتی ہے تو یہاں تک ہاتھ لا کے ایسے باندھتی ہے، بس یہاں تک۔ کیوں؟ چونکہ عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کی جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بے پردہ ہو، اس لیے عورت کا جسم، عورت کے لیے نماز الگ بنائی، مرد کے لیے الگ بنائی۔ عورتیں دوڑ نہیں سکتی وہاں پہ صفا مروہ پر، حالانکہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، مگر عورت کہہ رہی ہے مجھے دوڑنے دو، آدمی کہہ رہا ہے تو نہیں دوڑ سکتی، کہ ہاجرہ دوڑی تھی، کہ ہاجرہ دوڑی تھی کوئی نہیں تھا، اب تو دوڑے گی تو اور مرد ہے تیری بے پردگی ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے تجھے دوڑنے کے لیے منع کیا کہ تیرا جسم ظاہر نہ ہو۔ تو یہ فٹنگ والے لباس جو پہن رہی ہیں ان کو میں بتاتا، کاش ان سے میں بات کر پاتا، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت کر دی ہے میں نے کہ اگر کوئی فلسطین کی لڑکی کا ایک جوتا لا کر کے دے دے تو میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ، وہ جنازے پہ میری جسم پہ، میری قبر کے اوپر، قبر کے اندر میری اوپر وہ جوتی رکھ دینا اس مسلمان لڑکی کی، مومنہ کی، کس کی؟ جنہوں نے یہ بیان دے کے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کہ برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا، اتار کے سوتی ہیں۔ فلسطین کی لڑکیاں کہتی ہیں اس وجہ سے کہ جب رات کو بم گرتا ہے نا تو صبح کو گھر سے ملبہ نکلتا ہے، اسی میں سے لاشیں نکلتی ہیں، ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ میں کاش اپنی بہنوں کو بتا پاتا، اپنی بیٹیوں کو، یہ جو شادیوں میں جن کے جسموں پر لباس بالکل تار تار ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں پردہ کرنے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی بغیر کپڑوں کے ننگی ہوں گی۔ کون؟ وہی جو فٹنگ کا لباس پہنتی ہے۔ کیسا حرام کام! میں کاش اپنی شادیوں میں جانے والی بچیوں کو کہہ پاتا، میں اپنی بہنوں سے کہہ پاتا نا میری بیٹی یہ تو کیا کر رہی ہے، تجھ کو مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ تو نے کیا بے حیا۔ ایک عورت بے حیا ہو تو ہم اتنی تقریر نہیں کرتے، مگر ایک عورت بے حیا ہونے سے نسل بے حیا ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سے میری تقریر زیادہ لمبی مجھے کرنی نہیں ہے، بات مجھے کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موت کتنی نزدیک ہے، ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ میرے دوستو اپنے رب سے توبہ کر لو۔ میری بہنوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، کون؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 27 سال کی عمر ہے تقریباً، بس ایک بیٹا حسن ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آؤ ماشاء اللہ۔ سلام کریں اس کے آستانے میں۔ حضور کی بیٹی سے محبت کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ ایک بیٹا حسن، ایک حسین، بیٹی زینب، سبحان اللہ، شوہر سبحان علی۔ اللہ، واہ واہ۔ مگر حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں، ابا کا درد بیٹھ گیا، غم، باپ کا غم بیٹھ گیا۔ مسکرائی، جاتی تھی رات کو اور حضور کی مٹی قبر کی اٹھاتی تھی اور سنتی تھی اور کہتی تھی اے علی، جیسے میرے باپ کی قبر کی مٹی میں خوشبو ہے نا، اسے جو سونگ لے گا اسے کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی، یہ میرے باپ کی۔ اور آج 6 مہینے کے بعد مسکرائی ہیں، انتقال کے دن حضرت علی آئے، آج کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگی آج میرا انتقال ہو جائے گا، اس وجہ سے میری بہنوں سنو مسکرا رہی ہوں۔ کہا کیوں، کیسے پتا؟ کہا میں نے آج اپنے ابا کو دیکھا تھا، ابا خواب میں آئے، کوئی ڈھونڈ رہے تھے میرے ابا، میں نے پوچھا میرے پیارے ابا کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی۔ اس کا مطلب میرے ابا نے مجھے ڈھونڈا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ علی میں نے سارے کام کر دیے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، ہاتھوں پہ ٹھیٹ پڑی تھی، نبی کی بیٹی تھی، حضور کی بیٹی تھی، 17 دن کے فاقے، 7 دن کے فاقے کیے۔ کبھی کوئی آج جس کو دیکھو وہی بیٹی پریشان ہے، وہی رو رہی ہے، رونا رو رہی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف ہے، کسی کو اتنا درد ہے، کوئی ناشکری بن گئی، دنیا بھر کی سب کچھ چیزیں ہیں مگر پھر بھی یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگی میں نے سارے کام کر دیے ہیں، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ کہا کیا؟ کاش ہم بھی اپنی بہنوں کو سمجھاتے تو یہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ کہا میرے ابا نے جب رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ آج جا رہی ہو میری بیٹی، کل جب ملو تو اس حال میں ملنا میری بٹیا کہ تم سے علی راضی ہوں۔ میری بیٹی علی آج میں اپنے رب کے ساتھ میں جا رہی ہوں، اپنے ابا سے ملوں گی، آپ سے کہہ رہی ہوں میں انسان ہوں، علی کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کبھی کوئی بات فاطمہ کی بری لگی ہو تو مجھے ذرا معاف کر دیں۔ حضرت علی رونے لگے، آگے بڑھ کے بولے کیسی بات کرتی ہو سیدہ، میرے گھر میں تو تم نے 17 پہمت کی چادریں پہنی، کبھی کسی سے نہیں کہا تم مجھے معاف کر کے جاؤ۔ پھر حضور کی بیٹی رونے لگی، کہا کیوں روتی ہیں؟ کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب اوپر چادر ڈل کے جنازہ نکلتا ہے تو پتہ چل جاتی ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں میرے جنازے کے بعد بے پردگی نہ ہو جائے، کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ میں تو ہاتھ جوڑ سکتا ہوں بس اپنی بہنوں سے، حضور کی بیٹی اتنا تقویٰ کر رہی ہیں، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ آج خانقاہوں کے آج سید زادیاں بے پردہ ہیں، سید نام لکھ کے سید، اور وہ جو انسٹاگرام فیس بک پہ چلا رہی ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا جواب دیں گی نبی کی بیٹی کو؟ آج انسٹاگرام فیس بک پہ اپنے فالوورنگ بڑھانے کے لیے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں بچیاں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میری بہنوں میری بیٹیوں پلٹ کے آ جاؤ، نبی فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو الٹا جہنم میں لٹ کے دیکھا، بالوں کے ساتھ لٹ کے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے کہ جو سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، بے پردہ رہے۔ او میری بہنوں میری بیٹیوں، تم کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ سب سے یہی باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ موت قریب ہے بہت زیادہ۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، بیچاری مجبور تھی، کہنے لگی کچھ دے دے میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا دے دوں گا، مجھے ہر رات ایک نئی عورت نئی لڑکی کی تلاش رہتی ہے، تو میرے ساتھ گزار لے گی رات تو میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنے جسم پہ چلی نہیں آئی، چلی گئی واپس، پھر آئی، بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی، وہ میری ماں، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، عورت بے قرار ماں تھی نا، گئی ابھی کچھ دے دے میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، ابھی کچھ دے دے، بعد میں تجھے جو ہے نا رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا، ابھی دے دے۔ لے کے چلی گئی، رات کو آئی، کمرے میں لیٹی ہے، وہ زنا کرنے آ رہا ہے، روز زنا کرتا تھا، اسے کیا فرق پڑتا ہے، زنا کرنے جا رہا ہے، زنا کے لیے ہاتھ لگانے والا ہے، وہ کانپنے لگی، جیسی ہاتھ لگا موٹے موٹے آنسو گرم گرم گال پہ آ کے دوڑنے لگے، اے روتی کیوں ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، کا مطلب ایمان بھی کچھ ہوتا ہے، جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے،
اور آج جب میں اپنی جسم کو بیچ رہی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب سے یہ کہہ رہی ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا، میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے، میں غریب کمزور نہ ہوتی تو جسم نہ بیچتی، تو گواہ ہے اس پر، تو بہترین گواہ ہے، تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مالک مجھے معاف کر دے۔ تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ریل نہ بنے، تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کی ریل نہ بند کر دو۔ تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی عورتیں پاک در رہیں، تم دوسروں کی عورتوں کو نظر ان کے ساتھ بری نظر سے نہ دیکھو۔ سنو، عورت رو کے بولی اے میرے مالک مجھے معاف کر دینا، آج تیری بندی مجبور ہے ورنہ یہ نہ کرتی۔ روئی، اللہ کا کرم دیکھو، وہ جو روز زنا کرتا تھا اس کا دل دھل گیا اس کے آنسوں سے، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تجھے اپنی بہن بنا رہا ہوں، تو اتنی پریشانی میں مجھے اللہ کو سے ڈرتی ہے، جا چلی جا۔ چلی گئی، سارے پیسے دے دیے اس کو، سب پیسے جتنے دے دیے۔ رات کو وہ رونے لگا مالک آئے ہائے کیا کرم ہے، جو زنا کرنے گیا تھا وہ سجدے میں گیا، اللہ کا شکر ہے سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو کتنا بڑا زانی ہوں، کتنا بڑا ڈکیت ہوں، میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی، مالک میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو پھر تیرے جیسا کریم بھی مجھے سو گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ لگا موسیٰ چیک کرو، غلط راستے پہ آئے ہو، یہ تو بدکار آدمی کا گھر ہے جس نے عزتیں لوٹنے کا کام کیا ہے، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا، کسی اور کے پاس انہیں تجھے ہی سلام۔ تو نے کوئی نیکی کی، پوری بات بتا کے رویا، کہ رات میں رویا تھا، کتنا رویا تھا، کہ میرے آنسو میرے گال تک آ کے اور پورا رو گیا تھا، بھیگ گیا تھا پورا چہرہ۔ موسیٰ بولے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کا رات کو رونا اس کے رب نے قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تم سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے میرے بھائیو، یہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہے۔ جو ڈر رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی مریں گے، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی مریں گے، مگر جو یاد کرتے ہیں آسانی سے موت آئے گی، جو یاد نہیں کرتے ذلیل ہو کے مریں گے۔ موت کو یاد کرو میرے بھائیو، اپنی موت کو حضور نے فرمایا وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا، شہیدوں کے ساتھ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں میرے بھائی، وہ کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں نبی کے نام پر۔ کوئی ہے عاشق رسول اس محفل میں جو نبی کے نام پہ پوری داڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی عاشق؟ جلدی کھڑے ہو جائے، پوری داڑھی رکھاؤ گے؟ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ دوسرا کوئی عاشق رسول، کوئی نوجوان جلدی ادھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پر، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی۔ داڑھی سے ترقی ہوتی ہے، ترقی رکتی نہیں ہے۔ جو پوری داڑھی رکھائے وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ ماشاءاللہ، کوئی عاشق رسول ہے؟ تیسرا آؤ آؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جلسے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے جلسے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضور کا ذکر ہی کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، حضور کے ذکر کو۔ حضور کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں جلسے، اور یہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتنے نے؟ 3 لوگ۔ چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ آؤ۔ اچھی لڑکی سے شادی اگر کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ 4 عاشق رسول ہو گئے۔ 5واں کوئی ہے اس محفل میں جو حضور کے نام پہ پنجتن پاک کا ماننے والا؟ 5واں اس نبی کا عاشق ہے؟ کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا؟ ادھر آگے سے پیچھے سے ادھر کوئی ہے؟
آپ میں سے کوئی ہے حضور کا عاشق؟ آؤ اٹھو اور بتاؤ کہ ہم عاشق رسول ہیں. داڑھی مڈانا کٹانا دونوں حرام. آ جاؤ. کوئی ہے پانچواں عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا؟ کوئی عاشق رسول ہو تو دیر نہ کرے. یہ دنیا ایسی دیکھتی رہ جائے گی جیسے ان 4 لوگوں کو دیکھتی رہ گئی ہے. جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے. سنت رسول وہ ہے ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی لگانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا تو لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر احمد رضا کتنے خوبصورت ہوں گے، پھر غوث اعظم کتنے خوبصورت. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ، ہے کوئی پانچواں عاشق رسول؟ سبحان اللہ سبحان. مجلس رسول میں میرے نبی کا عاشق ہے کوئی ادھر؟ میں سوچ رہا تھا 5 ہو جائیں، 4 ہی کافی ہے میرے لیے، مگر میں سوچ رہا تھا میں مدینے جا رہا ہوں ابھی جنوری میں، اور پھر انشاءاللہ رمضان میں بھی جاؤں گا. تو میں سب سے پہلے مدینے میں اسی کا سلام کہتا ہوں جو داڑھی رکھاتا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی عاشق رسول اور کوئی پانچواں حضور کی سنت والا؟ کوئی پانچواں عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو. ہے کوئی عاشق رسول ادھر سے پیچھے سے ادھر سے کوئی کھڑا ہوا ہے کوئی بھائی؟ ہے کوئی نبی کا عاشق؟ 4 ہو گئے. ادھر آ جاؤ، ان کے ذرا گلے میں ہاتھ ڈالو. 4 ہو گئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی ادھر؟ واہ 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 واہ. آؤ آؤ. نعرہ حیدری. یا علی. لو بھائی پنجتن پاک کے ماننے والے آگے. ماشاء اللہ. غریب نواز کی چھٹی کرنے والا آ جائے. غریب نواز کی چھٹی والا نوجوان وہ آ گیا. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء. 6 ہو گئے. عورتیں اپنے بچوں کو نیک نہیں بننے دیتی، کہتی ہیں ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے. ارے جب ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہے. ارے جب عمر نہیں تھی داڑھی نہیں آئی تھی، جب داڑھی آ گئی تو عمر ہو گئی. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولا علی کا دیوانہ ہے. ماشاء اللہ. بس آج بھی دیکھ لو، پھر ان کی زندگیوں میں اللہ کرم بھی کرے گا. حضور کے نام پہ کھڑا ہونا عام بات نہیں اتنی محفل میں. کوئی چھٹا ہے؟ 6 ہو گئی ہے. 7واں ہے کوئی عاشق رسول؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار میری بات بنا. واہ 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 ماشاء اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. یہ 6 ہوئے ہیں. میں سوچ رہا تھا ایک عاشق رسول اور آ جائے، بس 7 ہو جائیں. 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے. کوئی 7واں عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں ذرا کھڑا ہو جائے نوجوان. کوئی ہے عاشق رسول؟ آؤ بیٹے آؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ یہ 7 ہو گئے. سبحان اللہ بولو بھائی. سبحان اللہ. ارے ان کے لیے دعا کرو اللہ انہیں استقامت دے. ہمت کر رہے ہیں یہ لوگ. آمین. دیکھو داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھانے والے کھڑے ہوں، جن کی ایک مٹھی سے کم ہے وہ چیک کر لیں. وہ بھی کھڑا ہو سکتے ہیں، انہیں بھی پورا ثواب ملے گا. بیٹے آپ بچے ہو، آپ بیٹھ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان ان کے ہاتھ ڈالیے. ان کے کیا ہوا؟ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ بیٹے آپ بیٹھ جاؤ. بچے ہو. 1 2 3 4 5 6 7. کوئی عاشق رسول اور 8واں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب زبانی پہ خورشید قیامت ہوگا، مجھ گناہ اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ سبحان. کتنے ہو گئے؟ یہ 8. 2 اور آ جائیں امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. بس 2 عاشق رسول اور 9. 2 کی نیڈ اور ہے. وہ آئے میرا بھائی. سبحان اللہ بولو. نعرہ حیدری. فیضان حضرت غوث اعظم زندہ باد. فیضان اعلی حضرت زندہ باد. فیضان حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد. سنت رسول زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ 10 ہو گئے. اب 11ویں شریف والا غوث پاک کا ایک عاشق اور آ جائے. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. سبحان اللہ. آ جاؤ بھائی، بہت دیر سے سوچ رہے تھے. آ جاؤ. لو بھائی 12 ہو گئے. سبحان اللہ. اب بولو اگر میں نا امید ہو جاتا تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، نہیں کھڑے ہوتے. مگر مجھے پتا تھا اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. جب دل سے بات کرو تو بات اثر ضرور کرتی ہے. جی جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو بھائی، جلسوں میں جو خراب باتیں ہیں اس کا رد ہونا چاہیے. جی جی بالکل ٹھیک ہے، مگر جلسوں کا رد نہیں ہونا چاہیے. جی 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 کیونکہ جلسے یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے. جی جی ماشاء اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی تقریر کی جلسے میں آ کے کرتے ہیں. وہ یہ کہنے کے لیے بھی انہیں جلسے کی ضرورت ہے کہ جلسے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم ایک دن اردو کو مٹا دیں گے جہاں سے یہ بات بھی ظالم نے اردو میں کہی ہے. بہت زیادہ نگیٹو نہیں بننا چاہیے، پازیٹیو رہو، منفی نہیں، مثبت پر رہو. اللہ کی رحمت سے امید رکھو. یہ اسلام کل بھی ایسا ہی تھا، یہ آج بھی بلند ہے، یہ ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اپنا فضل کرے. ہم ایسے ہی جب کارواں کریں گے، ہر امام مبلغ جس دن بن جائے گا، یہ ہر پیر مبلغ بن جائے گا، جس دن ہر شخص تبلیغ کرے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاشرہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ اعلیٰ نے لکھا ہے کہ جب علماء مستحب چھوڑتے ہیں تو قوم سنت چھوڑتی ہے. جی 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 ماشاء اللہ. ہاں، اور جب علماء واجب چھوڑتے ہیں تو قوم فرض چھوڑتی ہے، اور جب علماء فرائض چھوڑ دیتے ہیں تو پھر قوم مذہب چھوڑ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی، کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وہ جو 313 لکھنے تھے نا مدینے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، ان میں 13 کی نسبت یہ کھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک 14واں اور آ جائے، عاشق رسول. بڑی اچھی آپ نے میری بات سنی ہے ماشاءاللہ. یہ چچا کے تو داڑھی ہے، وہ تو اب کافی دیر ہو گئی نا. میں نے آج اس ہفتے کی ساری سب سے لمبی تقریر کی ہے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. آپ کو پتا تو نہیں چلا؟ 1.5 گھنٹہ تو نہیں پتا تو نہیں چلا. مگر میرے بھائیوں وعدہ کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں علماء اکرام کو گواہ بنا کر، آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ لو دعا کرتا ہوں. اے اللہ میرے مالک، اتنی رات میں کھڑے ہونا ان کا کام تھا، انہیں قبول کر لینا میرے مالک تیرا کام ہے. اے مدینے والے سرکار، اپنے غلاموں پہ نظر کرم کیجئے. مدینے سے بیٹھ جائیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں جہاں بیٹھے. اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ پردے کے لیے کون کون آج سے کہے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. انشاءاللہ جو پکی بات کرے گا اللہ فضل. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ انشاءاللہ. شادیوں میں ڈی جے تماشے گانوں سے بچیں گے، خود دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ جو نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ نمازی بنے گا انشاءاللہ. میں دعا کروں گا پکا نماز پڑھیں گے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کوئی بات ایسی لگی ہو جو کسی کو بری لگی ہو تو میں اپنی بات سے، میں اپنی اندر شریک اللہ کے نزدیک خراب بات ہو تو میں اپنی باتوں سے ساری کم علم آدمی توبہ کرتا ہوں. آپ بھی کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ. پڑھو، دل لگا کے ادھر سے لے کے آؤ، ادھر کو چھوڑو، ایسے کر کے اور سیدھے ہاتھ سے لاؤ، بائیں ہاتھ پہ دل ہے یہاں چھوڑو. ایسی پڑھا کرو نماز میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، آواز بڑھاؤ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. آواز بڑھاؤ. آپ بھی اللہ کو یاد کرو، دل سے پڑھو. رات کا وقت ہے، اللہ کرم کرے گا، دل صاف ہوتا ہے. اللہ کا ذکر پڑھو. اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔